میں نے ایک عجیب بات جانی کہ رب کو پہچاننا ہو تو لوگ بیری کے پتے سے بھی پہچانتے ہیں، اور رب کو پہچاننا ہو تو لوگ بکری کی مینگنی سے بھی پہچانتے ہیں۔ یہ ایک ہی بیری ہے، جب اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو وہ ریشم بناتا ہے، بکری کھاتی ہے تو اس کی مینگنی کی صورت میں، گائے کھاتی ہے تو اس کا دودھ بنتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے، اس کی اتنی شکلیں میرا رب نکالتا ہے، پر یہ غور کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو غور کرتا ہے اس کو رب اپنا جلوہ اور طرح سے دکھاتا ہے، جو غور نہیں کرتا اس کو چیزیں اس طرح نظر نہیں آتی، چیزیں آپ کے سامنے سے آرام سے گزر جاتی ہیں۔ ہم نے بچپن سے سنا کہ اللہ کو شرک ناپسند ہے، بڑے ہو کے بھی یہی سنا۔ اچھا، شرک کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جن بھوت قسم کی چیز ہوگی، اس کے دو سینگ ہوں گے اور دور سے بتائے گی کہ میں شرک ہوں اور میرے پاس نہ آؤ۔ ایسا نہیں ہے۔ جن دنوں میں روزنامہ نوائے وقت میں تھا تو بہت سے بچے اور ان کے والدین جب آتے تھے تو مٹھائی لے کے آتے تھے، تو مجھے یاد ایک دفعہ ایک صاحب آئے، 2 کلو کا ان کا ڈبہ تھا مٹھائی کا، اور ان دنوں نرالا بہت مشہور تھا اور اٹ واز اے اسٹیٹس سمبل۔ اب جب وہ لے کے آئے اور اس کے بعد چلے گئے شام کو، تو میں نے سوچا گھر لے کے جاؤں گا تو کھانی پڑے گی، اور مٹھائی زیادہ کھائیں تو بہت فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شہر میں کون ہے جس سے مجھے کام پڑ سکتا ہے۔ تو ایک صاحب کا فوراً میرے ذہن میں نام آیا، وہ ہمارے ہی اخبار کے تھے، کرائم اور انویسٹیگیشن وہ رپورٹنگ کرتے تھے، بہت تعلق دار تھے، پولیس والوں سے ان کے بہت تعلق تھے، اور بیوروکریٹس ان کے کہنے پہ ان کے ٹرانسفر ہوتے تھے، اتنا وہ طاقتور آدمی تھا۔ میں نے فرنٹ سیٹ پہ وہ ڈبہ رکھا اور اس کے گھر ماڈل ٹاؤن جانے کے لیے گھر سے نکلا، آفس سے نکلا۔ جب میں نے مسلم ٹاؤن موڑ کراس کیا تو اچانک ایک خیال نے، جیسے آپ کے سامنے بجلی کا کوندا سا لپکتا ہے، کہ اختر عباس تم کیوں اس کے پاس جا رہے ہو؟ تو جواب تو میرا دل پہلے دے چکا تھا کہ کہیں کام پڑ جائے، کہیں بندہ مشکل میں ہو تو اس کا ایک فون کافی ہوگا چالان چھڑوانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے۔ جو ہی نہر کراس کی، میں نے آئینے کو سیدھا کیا اور مسکرا کے اپنے آپ کو دیکھا اور کہا، اختر عباس کبھی شرک کرتے ہوئے شکل دیکھی کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے، وہی شکل رہتی ہے، وہی آنکھیں، وہی کان، وہی ناک، صرف ظالم دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ وہ یہاں سے رب کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے، کسی بندے کو بٹھا دیتا ہے جو آپ کا اس وقت مسئلہ حل کرنے والا بنتا ہے۔ اور اس وقت کلمہ چوک تھا، وہاں سے میں نے رائٹ کو ٹرن کیا، اور یہ جو ہماری مارکیٹ ہے برکت مارکیٹ، وہاں اس وقت UMT کا کیمپس ہوتا تھا، میں وہاں پڑھاتا بھی تھا۔ تو ہمارے دوست تھے بابر انور، ڈاکٹر بابر، اس وقت وہ پروگرام اس پورے کو ہینڈل کرتے تھے۔ میں ان کے کمرے میں پہنچا تو حسب معمول وہاں 6-7 پروفیسر کھڑے تھے، تو وہاں جا کر ڈبہ رکھا تو کھولا، اب سب نے فٹافٹ اٹھایا اور کھانا شروع کیا۔ تو ایک نے کہا کیا ہوا؟ تو میں کہا منڈا ہوا ہے۔ دیکھیں، اچھا خیال بھی تو منڈے کی طرح ہی آتا ہے نا جی، جس نے مجھے اس گناہ سے بھی بچایا۔ اچھا، اس لمحے مٹھائی شاید میرے لیے بہت لذیذ اور بہت میٹھی ہو گئی، کہ چونکہ میں نے اپنی، اسے کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی لوگ آپ کو سکھاتے ہیں، رب آپ کو آپ کے دل میں خیال ڈال کے غلطی کروا کے پھر سکھاتا، بتاتا اور آپ کے لیے رستہ بالکل سیدھا کر دیتا ہے۔